الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اس سے پہلا والا جو درس گزرا ہے اس کے اندر ہم جو باتیں پڑھ رہے تھے یا جو لائنیں شعر کی جو لائنیں پڑھ رہے تھے اس کے اندر بات چل رہی تھی امرؤ القیس کے گھوڑے کے بارے میں، اور وہاں پر امرؤ القیس یعنی یہ معلقہ جو ہے امرؤ القیس کا معلقہ چل رہا ہے، اور امرؤ القیس اپنے معلقے کے اندر ان لائنوں کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اندر اپنے گھوڑے کی وصف بیانی کر رہا ہے، اپنے گھوڑے کی صفات بیان کر رہا ہے، اور گھوڑوں کے اندر جو اچھے اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں کیا ہے پچھلی والے جو اشعار تھے وہ بھی کیا ہے اسی سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ پچھلی والی لائن جو ہم نے پڑھی تھی کأن دماء الہادیات بنحرہ عصارۃ حناء بشیب مرجل، یہاں پر یہ کیا ہے یہ بات جو کہہ کر کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کا گھوڑا کافی تیز رفتار ہے، کافی برق رفتار ہے، اور یہ سیدھے کیا ہے جب یہ کسی جانور کے پیچھے اس کو دوڑایا جاتا ہے تو وہ فوراً کیا ہے اس جانور تک کیا ہے لے جا کر کے شکاری کو کیا ہے پہنچا دیتا ہے، اور شکاری اس کا شکار کر لیتا ہے، کوئی بھی جانور اس سے چھوٹ نہیں پاتا ہے۔ چنانچہ پہلے بھی اس طرح کے اوصاف کے اپنے گھوڑے کے بارے میں بیان کر چکا ہے، جیسے کہ قید العوابد یعنی کہ جو جانوروں کے لیے کیا ہے بیڑی کے مانند ہے، جیسے کسی کے جانور کے پیر میں بیڑی پہنا دی جائے ڈال دیا جائے تو وہ جانور چل نہیں سکتا، ایسے ہی یہ جانور کو بالکل جا کر کے پکڑ لیتا ہے اور وہ جانور کیا ہے ہل نہیں پاتا ہے، چل نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے اس شعر کے اندر جو ہے یہاں پر پہلے میں بتایا تھا کہ دماء الہادیات یعنی کہ اگر اس کا معنی کریں گے تو آگے چلنے والی گایوں کا خون، یا گویا کہ آگے چلنے والی گایوں کا خون جو کہ اس گھوڑے کے سینے میں لگا ہوتا ہے مہدی کا رس معلوم ہوتا ہے یا مہدی کا نچوڑ معلوم ہوتا ہے، جس کو کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں کے اندر لگایا گیا ہو۔ یہ ایک تشبیہ ہے، اور اس تشبیہ میں کیا تشبیہ ہے؟ وہی تشبیہ ہے جو میں نے کل بتایا تھا، پھر مختصراً ایک بار پھر سے کہ گھوڑا جو ہے جب اپنے سوار کو لے کر کے جانور کے بعد پہنچا دیتا ہے، پھر یہ شکاری کیا ہے اس جنگلی جانور کو، چاہے وہ جنگلی گائے ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو کیا ہے پھر مارتا ہے، وہ چاہے بھالے سے یا جس بھی چیز سے مارتا ہے جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے، اور جب مارتا ہے اس کو زخمی کرتا ہے تو اس کے خون چھٹک کر کے گھوڑے کے سینے پر آ کر کے لگتا ہے، کیونکہ گھوڑا سامنے اس کے ہوتا ہے، اور گھوڑے کا جو سینہ ہے اس کا جو سینہ ہے جو بال ہیں وہ سفید ہیں، پھر وہ خون کی چھینٹیں آ کر کے اس کے سفید بالوں پر پڑتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سفید بالوں کے اندر کیا ہے مہندی لگائی گئی ہو، کہ مہندی بھی جب سفید بالوں میں لگائیں گے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، وہ بال سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، تو یہ بات جو یہاں پر ہے، اور اس سے بھی کہنا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کیا ہے مہندی لگایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی تشبیہ دوسری چیز سے دی، مطلب ایک چیز کی تشبیہ دوسری چیز سے دی گئی ہے کہ گھوڑے کے سینے پر وہ جو خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اور وہ گھوڑے کے سینے کے بال کیا ہے اب سرخ ہو گئے ہیں، تو یہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے کہ کسی بڈھے آدمی نے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس میں کیا ہے مہندی کا عرق یا مہندی کا نچوڑ کیا ہے لگا رکھا ہو، اور وہ بال کیسے ہوں؟ وہ بال اس میں مرجل کی اس نے قید لگا دی ہے، یعنی کہ کنگھی کیے ہوئے بال ہوں، کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں۔ تو کنگھی کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جب کنگھی کیے ہوئے بال ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ جو مہندی کا وہ جو رنگ ہے، جو کلر ہے، وہ کافی اچھا دکھائی دے گا، اس میں شائننگ ہوگی، وہ کافی اچھے سے دکھائی دے گا۔ تو اس طرح سے مطلب جو ہے اس نے مرجل کی صفت یہاں پر کیا ہے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے والی جو لائن ہے فَأَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَ دُوَارٍ فِي مُلَاءٍ مُزَيَّلٍ، یہاں بھی کیا ہے اب یہاں پر کیا ہے وہ پیچھے اس نے گھوڑے کے جو ہے برق رفتاری کا ذکر کیا، اب اس کے بعد پھر یہاں ہے شکار کا ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، اس واقعے کو یہاں پر کیا ہے ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ کہا کہ ہم ایک بار شکار کے لیے نکلے تو ہمارے سامنے کیا ہوا ایک ریوڑ آیا، یعنی کہ جنگلی گایوں کا ایک ریوڑ آیا، اور اس ریوڑ کی جو مونس گائیں تھی وہ کیسی لگ رہی تھی؟ وہ بالکل ہو بہو ویسے لگ رہی تھی جیسے کہ کوئی حسینہ ہو جو کہ دوار نامی بت کا کیا ہے طواف کر رہی ہو، لمبے دامن والی چادروں میں ملبوس ہو کر کے۔ تو یہ معنی ہے، تو یہاں پر مطلب جو ہے گھوڑے کے شکار کے لیے جب نکلا ہے
تو وہاں پر کیا ہے اس کے سامنے جو جنگلی گائیں ہیں، جنگلی گایوں کا ایک ریوڑ آیا، اور پھر اس ریوڑ کی جو مؤنث گائیں ہیں وہ کیا ہے ان حسیناؤں کی طرح سے لگ رہی تھیں۔ تو تشبیہ یہاں کس چیز میں ہے؟ تشبیہ ایک تو مطلب کیا ہے گورے پن میں کہ وہ مطلب سفید تھیں وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فی ملائم مزین یعنی کہ حسینائیں کیا دوار کی جو دوار نامی بت کی جو حسینائیں ہیں یہ گوری ہیں، ایسے ہی کیا وہ گائیں بھی کیا ہے سفید تھیں، سفید رنگ کی تھیں۔ اور اس کے بعد کیا یہ حسینائیں جو ہے لمبے دامن والے مطلب چادروں میں کیا ہے یہ ملبوس ہیں، چادر ڈالے ہوئی ہیں اپنے جسم پر، تو اس سے کنایہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جنگلی گایوں کے کیا ہے کندھے پر اور اس کی پوچھ میں اتنے زیادہ بال ہیں جو کہ کیا ہے زمین سے کیا ہے سٹ کر کے، زمین سے کیا ہے قریب ہو کر کے کیا ہے چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب کیا ہے کنایہ ہے کہ مطلب یہ تشبیہ اس طرح سے ہے کہ وہ گھوڑے یہ جو جنگ مؤنث گائیں ہیں ان کے جو بال ہیں وہ کافی زیادہ بال والی ہیں، ان کے کندھوں پر اور ان کی پوچھ میں کافی بال ہیں، تو اس کی طرف اشارہ اس نے کیا ہے فی ملائن مزیل، یعنی کہ یہ حسینائیں جو کہ لمبے دامن والی چادروں میں ملبوس ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کے مفہوم پر، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ فَأَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ أَزَارَ دُوَارٍ فِي مُلَاءٍ مُزَيَّلٍ، تو ہمارے سامنے آیا ایک ایسا ریوڑ جس کی مؤنث گائیں، فَأَنَّ لَنَا سِرْبٌ، تو ہمارے سامنے آیا سربن ایک ایسا ریوڑ یعنی کہ جنگلی گایوں کا ریوڑ، كَأَنَّ نِعَاجَهُ جس کی مؤنث گائیں، أَزَارَ دُوَارٍ دوار نامی بت کی حسینائیں ہوں جو کہ لمبے دامن والی چادر میں ملبوس ہوں۔ تو یہ بات ہوگی کہ جیسے میں نے بتایا، اگر اس کو ہم ایک بار اس کا ترکیب کر کے دیکھتے فَأَنَّ لَنَا سِرْبٌ، اَنَّ فعل ہے، لَنَا متعلق ہے اسی اَنَّ سے، سِرْبٌ کیا ہے یہ فاعل ہے اَنَّ کا، اور اس کے بعد کیا ہے كَأَنَّ نِعَاجَهُ، كَأَنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، نِعَاجَهُ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے كَأَنَّ کا اسم ہے، أَزَارَ دُوَارٍ أَزَارَ یہ ساتھ سے مضاف ہو جائے گا، اور دوارن کیا ہو جائے گا یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، أَزَارَ دُوَارٍ فی ملائن مزیل، اور فی حرف جر ملائن موصوف اور مزیل کیا ہے اس کی صفت ہے، موصوف صفت یہ پھر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، جر مجرور متعلق ہو جائے گا یہاں پر کسی مناسب کلمے سے جو کہ کیا ہے صفت بنے گا کس کا أَزَارَ کا، تو أَزَارَ دُوَارٍ یہ کیا ہو جائے گا موصوف، اور فی ملائن مزیل یہ اپنے جو متعلق ہیں اس کا جو مناسب کوئی کلمہ محذوف ہونے لگے کانا استقرار اس طرح سے مانا جاتا ہے تو اس سے متعلق مان کر کے اس کی ہم صفت بنائیں گے، اور پھر موصوف صفت یہ کیا ہو جائے گی کانا کی خبر ہو جائے گی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ جملہ کیا ہو جائے گا یہ سرب سے پہلے نکرہ ہے تو یہ جملہ کیا ہے سربن کی صفت ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سربن موصوف اور جملہ کیا ہو جائے گا فی محل رفع، رفع کے محل میں ہو کر کے پھر یہ کیا ہے اس سربن کی صفت ہو جائے گی، اور موصوف صفت پھر یہ فاعل ہو جائیں گے انا کے۔ تو یہاں پر جو معنی بتایا اس نے، یہاں پر ایک تشبیہ دی ہے، یہاں پر اس نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ ایک بار ہم شکار کے لیے نکلے تو ہمارے سامنے کیا ہے ایک ریوڑ آیا، یعنی کہ جنگلی گایوں کا ایک ریوڑ آیا، جس ریوڑ کی جو مؤنث گائیں ہیں، جو اس میں جو مؤنث گائیں ہیں وہ کیسی لگ رہی تھیں، وہ بالکل کسی حسینہ کی طرح سے لگ رہی تھیں، کسی دوار نامی بت کی جو ہے حسینہ لگ رہی تھیں۔ دوار ایک پتھر ہے جس کے ارد گرد کیا ہے لوگ طواف کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ شاید کہ دوار ایک جو کعبہ سے جاتا لوگ مکہ سے دور ہو جاتے تھے تو ایک پتھر اپنے سامنے رکھتے اس کا طواف کرتے، سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو یہ جو حسینہ ہے اس پتھر کا طواف کر رہی ہیں لمبے دامن والی یا لمبے پلو والی چادروں کو پہن کر کے، تو بالکل ہو بہو یہ گائیں کیا ہے، یہ جو مؤنث گائیں ویسی ہی دکھتی ہیں، اور یہ تشبیہ کس چیز میں کہ اس اعتبار سے کہ یہ گایوں کا جو رنگ ہے یہ سفید ہے، جیسے کہ یہ عورتیں کیا ہے حسینائیں گوری رنگ کی ہیں، اور دوسری ہے کہ ان کے باڑی پر کیا ہے بال ہیں، مطلب جو کہ کافی نیچے تک لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے جیسے کہ حسینائیں کیا ہے چادر میں لمبی چادروں میں کیا ملبوس ہیں، جو چادر کیا ہے نیچے لٹک رہی ہے، تو اس طرح سے ان کی گایوں کے سر باڑی پر کیا ہے بال ہیں جو نیچے تک لٹک رہے ہیں، تو ملفی ملائن مزیل اس سے اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ان گایوں کے اوپر کیا ہے لمبے لمبے بال ہیں اور یہ گائیں کیا ہے سفید ہیں، تو اس چیز میں سفیدی میں اور بالوں کی لمبائی میں جو ہے ان مؤنث گایوں کو تشبیہ دی گئی ہے، کس سے اس دوار نامی بت کا طواف کرنے والی حسیناؤں سے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے فَأَدْبَرْنَا كَالْجَزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْفِلِ، پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ گائیں آئیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے گایوں کے جو ریوڑ آیا تو یہ پھر گائیں کیا ہے جلدی سے پلٹ گئی، فَأَدْبَرْنَا پھر یہ پیچھے بھاگیں، ادبرہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے الٹا ہے، ادبرہ جو ہے یہ ضد
اقبلا، اقبلا مانے آنا ہوتا ہے اور ادبرا مانے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے جانا. تو فادبرنا یعنی کہ بھاگنا، انصرفنا، انصرفنا، فادبرنا باب فعل سے ہے. فادبرنا کالجزع، الجزع جو ہے اس کی جمع آئے گی اجزاء، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یمنی مہرہ، یعنی کہ ایک پتھر کا دانہ ہوتا ہے، جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، جو بہت قیمتی الحجار الکریمہ جو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو کہ یمن کے اندر کافی پایا جاتا ہے، تو اسی کو الجزع کہا جاتا ہے. ایک پتھر جس کو کیا ہے انگوٹھی وغیرہ پہ لگایا جاتا ہے، یا اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہار بھی آدمی بنا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہو گیا فادبرنا کالجزع المفصل بینہ بجید مؤمن. فادبرنا کالجزع، جزع کے معنی بتایا کہ ایک قیمتی پتھر ہے، ایک مہرہ ہے، یمنی مہرہ، اور جمع الزاؤن آئے گی المفصل جس کے درمیان کیا ہے فصل کر دیا گیا ہو. فصل معنی ہوتا ہے جدائی پیدا کرنا یا فاصلہ کرنا، تو المفصل جس کے درمیان میں فاصلہ کر دیا گیا ہو، المفصل بینہ، اگر اس کو ملا گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا، المفصل بینہ جس کے درمیان کیا ہے فاصلہ کر دیا گیا ہو. بجید، جید کے معنی ہوتا ہے گردن، جمع اجیاد. اور اس کے بعد ہے معمن. معمن کہتے ہیں کہ جو کریم الاعمام، معم ای کریم الاعمام، یعنی کہ معنی کیا ہوا اس کا کہ معم اس کو کہتے ہیں، اس لڑکے کو، اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے چچا وغیرہ کافی شریف ہو. اور اس سے کنایہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو اپنے باپ کی طرف سے، یعنی کہ اس کا جو باپ کی طرف سے اس کا جو رشتہ ہے وہ کافی شریفانہ رشتہ ہے، کافی شریف لوگ ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے تو اگر اس کو معم کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ، اس کے چچا اور جتنے سارے لوگ ہیں وہ کافی اچھے لوگ ہیں، کافی اچھی حیثیت والے لوگ ہیں، تو اس کو کہا جائے گا معم. اور عشیرتن کے معنی خاندان، جمع عشائر. اور اس کے بعد کیا ہے مخول. مخول یہ خالن سے، خال کے معنی ہوتے ہیں مامو، خالن معنی مامو، اور مخول یہ معنی ہو جائے گا کہ اے کریم الاخوال، کریم الاخوال، مخول کریم الاخوال، یعنی کہ جس کے ماموں وغیرہ شریف ہو. تو پہلا واقعہ کیا تھا کہ جس کے چچا، یعنی کہ ایسا بچہ جس کے چچا شریف ہو اور ماموں بھی شریف ہو، یعنی کہ جو باپ جہاں سے آتا ہے، یعنی کہ باپ کے جو آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ چچا وغیرہ وہ شریف ہوں، اور ماں کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں یعنی کہ ماموں وغیرہ وہ بھی شریف ہوں. تو اگر یہ دونوں شریف ہوں، اگر کسی آدمی کے مطلب کیا ہے اس کے باپ کی طرف سے، اس کے باپ کی جانب سے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ شریف ہیں، اور اگر اس کی ماں کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی شریف ہیں، تو آدمی بہت ہی بڑا شریف ہوگا، بہت ہی اچھے خاندان کا ہوگا، بہت اچھے حسب نسب والا ہوگا. تو یہ معنی ہے بجید معمن ای بجید طفل معمن فی العشیرۃ مخول. بجید یہاں پر موصوف محذوف ہو جائے گا اس کا، اور معمن کیا صفت ہو جائے گی، اور فی العشیرۃ متعلق ہو جائے گا اس سے معمن سے، اور مخول کیا ہے دوسری صفت ہو جائے گی. یہاں پر کیا ہے موصوف محذوف کی، بجید معمن فی العشیرۃ مخول. تو یہاں پر جو ہے پھر معنی دیکھتے ہیں فادبرنا کالجزع المفصل بینہ بجید معمن فی العشیرۃ مخول. تو پھر کہہ رہا ہے شاعر فادبرنا، پھر یہ جو جنگلی گایوں کا جو یہ ریوڑ ہمارے سامنے آیا، پھر یہ کیا ہے بھاگا، یعنی کہ یہ گائیں پھر کیا ہے بھاگیں. فادبرنا پھر یہ بھاگیں کس حال میں، کس کیفیت میں، کالجزع المفصل بینہ، اس ای کائنات کالجزع المفصل بینہ. فادبرنا، ادبرنا کے اندر جو ہنہ کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے اندر جو کالجزع کاف حرف جر ہے، الجزع کیا ہے موصوف ہے، المفصل بینہ کیا ہے اس کی صفت ہے. اور اس طرح سے جو ہے کالجزع المفصل بینہ یہاں پر یہ پھر متعلق ہو جائے گا، یہاں پر ایک کلمہ ہوگا مناسب جو کہ ہم محذوف مانیں گے، جس کا تقدیر ہوگی کائنات. فادبرنا کائنات کالجزع المفصل بینہ، اور کائنات کیا ہوگا یہ یہاں پر حال واقع ہوگا. تو یہ گائیں کیا ہے پلٹی یا بھاگی اس حال میں کہ یہ دکھ رہی تھیں کس کی طرح سے، یمنی مہرے کی طرح سے، جس کے بیچ میں کیا ہے فاصلہ کر دیا گیا ہو. یمنی مہرہ جو اصل میں ہوتا ہے، جو پتھر ایک گول سا پتھر ہوتا ہے، یہ مطلب اس کو گلے وغیرہ میں بھی لٹکایا جاتا ہے، اس کا ہار بھی بنایا جاتا ہے. تو یہ جو گول سا پتھر ہوتا ہے یمنی مہرہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی کلر کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو کلر جو شاعر مراد لے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کہ مہرہ یعنی کہ جس کے کیا ہے دونوں اطراف کیا ہے سیاہ ہوں، اور بیچ والا جو اس کا جو پورشن ہے، بیچ والا جو حصہ ہے وہ کیا ہے سفید ہو. یعنی کہ ایک پتھر ہے، ایسے چھوٹا سا پتھر جسے انگوٹھی میں لگاتے ہیں، تو ایک پتھر ہے جس کے کیا ہے دونوں کنارے کیا ہے سیاہ ہیں اور بیچ میں کیا ہے سفید ہے. تو یہی ہو گیا. کئی بہت ساری تفسیرات اس کی گئی ہیں، لیکن اس میں سے ایک معنی یہ ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ مطلب وہ مہرہ یعنی کہ وہ گول سا ایک دانہ یا گول سا پتھر
جس کے بیچ میں فاصلہ کر دیا گیا ہو، یعنی کہ رنگ میں، یعنی کہ اس کے کنارے کا رنگ سیاہ ہے اور دوسرے کنارے کا رنگ بھی سیاہ ہے اور بیچ میں فاصلہ کر دیا گیا ہے ایک سفید رنگ سے، تو یہ معنی ہو گیا کالجزع المفصل بینہ، یعنی کہ اسے یمنی جزع معنی یہ کہ جو قیمتی پتھر ہوتا ہے یمن میں نکلتا ہے، اس لیے یمنی میں کہہ رہا ہوں، تو کالجزع المفصل بینہ، اس حال میں کہ وہ لگ رہی تھی یا دکھ رہی تھی کس کے مانند؟ یمنی مہرے کے مانند، المفصل بینہ جس کے درمیان میں کیا ہے فاصلہ کر دیا گیا ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ جس کے درمیان میں فاصلہ کر دیا گیا ہو، یعنی کہ جس کے بیچ والا جو حصہ ہے، بیچ والا جو رنگ ہے، وہ بیچ والا رنگ کیا ہے الگ ہے اس کے دونوں کنارے والے رنگ سے۔ اصل میں اس میں تشبیہ دے رہا ہے کس چیز کی؟ ان گایوں کی تشبیہ دے رہا ہے، یعنی کہ گائیں جو ہیں ان کے جو اطراف ہیں، ان کے جو سر ہے، جو سر کا حصہ ہے، گردن ہے، وہ سیاہ ہے، اور اس کے جو پیر وغیرہ ہیں، جو اس کے کنارے والے حصے ہیں وہ سیاہ ہیں، اور اس کی جو باڈی ہے وہ سفید ہے۔ ایسے ہی یمنی جو مورا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کنارے دونوں سیاہ ہیں اور بیچ والا حصہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ تو یہ جو گائیں ہیں یہ ان کس طرح سے لگ رہی تھی؟ بالکل بہو اسی یمنی مہرے کے رنگ کی لگ رہی تھی، یمنی مہرہ کہ جس کے دونوں کنارے سفید سیاہ ہیں اور جس کا جو ہے بیچ والا حصہ کیا ہے سفید ہو، وہی مراد ہے المفصل بینہ، یعنی کہ اس یمنی مہرے کے مانند جس کے درمیان میں کیا ہے جدائی پیدا کر دی گئی ہو۔ تو جدائی پیدا کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے دونوں کنارے سیاہ ہوں اور بیچ میں کیا ہے سفیدی کے ذریعے سے اس سیاہی کے درمیان میں کیا ہے جدائی پیدا کر دی گئی ہو۔ تو فَأَدْبَرْنَا كَالْجَزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ، تو یہ گائیں پلٹیں اس حال میں کہ وہ لگ رہی تھیں یا دکھ رہی تھیں اس یمنی مہرے کے مانند جس کے درمیان میں کیا ہے جدائی پیدا کر دیا گیا ہو۔ تو جدائی پیدا کر دیا گیا ہو کس اعتبار سے؟ وہی میں نے بتایا کہ رنگ میں یا کلر میں۔ اور جو یمنی مہرہ کیا ہے ایک ایسے جو یمنی مہرہ کہاں ہے لگایا گیا ہے یا لٹکایا گیا ہے؟ بجید مؤمن، بجید طفل المؤمن، ایک ایسے بچے کے گلے میں جو بچہ کیا ہے خاندان کے اندر شریف چچاؤں والا ہے اور شریف ماموں والا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد اس کا کیا ہے کہ بجید مؤمن فی العشیرۃ مخولی، یہ جو والی جو لائن اس کو لگانا ہے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اس کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یمنی مہرہ ہے یہ کوئی ایسا ویسا کوئی لو کوالٹی کا نہیں ہوگا، یہ کوئی پھر اگر ایسے بچے کے گلے میں ہو کر اس کو لٹکایا جائے گا، یعنی کہ جو بچہ کیا ہے بہت ہی شریف اچھے ہائی اسٹیٹس کے لوگوں کے درمیان میں جس کا حسب و نسب کافی اچھا ہے، یعنی کہ جو کافی ہائی اسٹیٹس کا ہے، کافی اچھے مطلب رتبے کا ہے، کیونکہ اس کی جو چچا وغیرہ ہیں وہاں سے بھی اگر اس کو جوڑیں تو وہاں بھی کیا ہے وہ کافی اچھے گھرانے کا ہے، اور اسی طرح سے اگر ماموں کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی کیا ہے اس کے اچھے گھرانے ہیں، تو ماں باپ دونوں کو اگر دیکھیں تو ہر اعتبار سے وہ ایک اچھے گھرانے کا دکھتا ہے۔ تو اس کے گلے میں جو وہ مہرہ لگایا جائے لٹکایا جائے گا یا اس مہرے کا جو ہار بنایا جائے گا تو وہ کیسا کوئی قیمتی کوئی مطلب لو کوالٹی کا ہوگا؟ نہیں، بہت ہی زبردست کوالٹی کا ہوگا۔ تو بس اسی لیے جو ہے یہ جو یمنی جو مہرہ ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کا یمنی مہرہ کی طرح سے کیا ہے یہ گائیں کیا ہے دکھ رہی تھی، اسی ہائی کوالٹی کو بتانے کے لیے یہ جو لائن ہے اس نے یہاں پر کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو فَأَدْبَرْنَا كَالْجَزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلِ، تو یہ گائیں کیا ہے یہ جنگلی گائیں بھاگیں یا مڑی اس حال میں کہ وہ یمنی مہرے کے مانند دکھ رہی تھی جس کے بیچ میں کیا ہے فاصلہ کر دیا گیا ہو، یعنی کہ فاصلہ کرنے کے جس کے بیچ میں کیا ہے دوسرے رنگ کے ذریعے سے فاصلہ کر دیا گیا ہو، یعنی کہ جس کے دونوں کنارے سیاہ ہوں اور بیچ والے حصے میں دوسرے رنگ کے ذریعے سے کیا ہے فاصلہ کر دیا گیا ہو، اور جو یمنی مہرہ ایک ایسے بچے کے گلے میں ہو جو بچہ خاندان کے اندر شریف چچاؤں والا ہے اور شریف ماموں والا ہے۔ تو تشبیہات تقریباً ہر شعر میں کیا ہے یہ تشبیہات سے کام لے رہا ہے، تشبیہات ہی کر رہا ہے، مطلب پہلے بھی تشبیہ ہے، وہاں پر جو ہے اس لائن میں کیا ہے اس نے ریوڑ کی جو مونس گائیں ہیں اس کو کیا ہے دوار نامی بت کا طواف کرنے والی حسیناؤں سے تشبیہ دی ہے، جو حسینائیں کیا ہے لمبے چادر اوڑھ کر کے کیا ہے طواف کر رہی ہیں، اور اس سے معنی کیا تھا اس میں کہ مطلب یہ، اور اس میں تشبیہ کے غرض کیا ہے؟ تشبیہ مطلب غرض یہ ہے کہ ان مونس گایوں کی تشبیہ ان حسیناؤں سے دینا اس اعتبار سے کہ یہ گائیں کیا ہے سفید رنگ کی ہیں جیسے کہ یہ حسینائیں کیا ہے گورے رنگ کی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ان گایوں کے اوپر جو بال ہیں وہ کافی لمبے لمبے ہیں، جیسے کہ گویا کہ انہوں نے کیا ہے ان گایوں نے بالوں کا کیا ہے چادر اوڑھ رکھا ہو، جیسے کہ حسینائیں کیا ہے چادر اوڑھ رکھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے لائن میں کیا ہے یہاں پر تشبیہ دی ہے، مطلب کیا ہے کہ ان گایوں کا جو کلر بتانا ہے، یہ جو گائیں ہیں جنگلی گائیں ان کا رنگ بتانا ہے کہ ان کا رنگ کیسا ہے، تو ان کا رنگ بتانے کے لیے اس نے کیا ہے یہ یمنی مہرے سے تشبیہ دی ہے، اور
ان کا اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان گایوں کا رنگ کیا ہے کہ اس کے سر اور اس کا جو گلا ہے اور اس کے جو دونوں پیر ہیں، اس کے یعنی کہ چاروں جو پیر ہیں یہ کیا ہے کالے رنگ کے ہیں، اور جو بیچ والا حصہ ہے باڈی ہے وہ کیا ہے سفید رنگ کا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ یمنی مورا ہو جس کے دونوں اطراف کیا ہے سیاہ ہوں اور بیچ والا حصہ کیا ہے وہ سفید رنگ کا ہو۔ تو اس طرح سے اس کے رنگ کو بیان کرنے کے لیے اس نے کیا ہے ان گایوں کو، ان مونس گایوں کو کیا ہے یمنی مورے سے تشبیہ دی، جس کے درمیان میں کیا ہے سفید رنگ کے ذریعے سے فاصلہ کر دیا گیا ہو۔ اور یہ یمنی مورا کافی قیمتی ہے، کافی کوئی لو کوالٹی کا نہیں ہے، کافی ہائی کوالٹی کا یہ یمنی مورا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی کئی کوالٹی ہو سکتی ہیں، کچھ مطلب لو کوالٹی ہے، مطلب اس کے بعد ہے میڈیم کوالٹی ہے، ہائی کوالٹی۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو یمنی مورا ہے جس سے کیا ہے یہ ان گایوں کو تشبیہ دے رہا ہے، یہ یمنی مورا کیا ہے بہت ہی ہائی کوالٹی کا ہے، اور اسی کو بتانے کے لیے اس نے یہاں پر لایا کہ بجید مؤمن کے بجید طفل مؤمن کی یہ جو یمنی مورا ہے جسے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ وہ اس یمنی مورے سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس کو لٹکایا گیا ہو کسی ایسے بچے کے گلے میں جو بچہ شریف چچاؤں والا ہے اور شریف ماموں والا ہے۔ تو اس طرح سے جو مطلب کافی شریف ہوگا، کافی اچھا ہوگا، کافی اچھے اسٹیٹس کا ہوگا، تو کوئی لو کوالٹی کا کوئی مورا کیا ہے اپنے یا مہروں کا ہار اپنے گلے میں کیا ہے نہیں ڈالے گا، بلکہ اچھی کوالٹی کا۔ تو اسی اچھی کوالٹی سے کیا ہے تشبیہ دیا ہے ان گایوں کو۔ پھر ملتے ہیں اگلے